بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعظ و نصیحت نمبر 156۔ موضوع شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تحریر کردہ متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات پر کہ جن کے اہل اسلام پر لاکھوں احسانات ہیں۔ وہ قومیں دنیا کے افق سے غائب ہو جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیں۔ آئیے آج اس عظیم محسن امت کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کے تذکرے سے ایمان کو تازگی اور عمل کو اخلاص کی دولت ملتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ فیل سے 3 سال بعد 573 عیسوی میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 2 سال چند ماہ چھوٹے ہیں۔ امام زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد رب الکعبہ تھا۔ امام قرطبی کے بقول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ تجویز فرمایا۔ تاریخ کی کتب میں مذکور ہے کہ آپ کے والد ماجد ابو قحافہ کا نام عثمان تھا، جن کا تعلق بنو تیم قبیلے سے تھا، اور نسب مبارک اس طرح ہے: ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر القرشی التیمی، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ ان کا نسب مبارک اس طرح ہے: سلمہ بنت صخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، جس کے معنی سبقت کرنے، پہل کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ہر خیر کے کام میں سبقت فرمایا کرتے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، دین اسلام کی اشاعت میں سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ تاریخ کی کتب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیہ مبارک کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ آپ کا رنگ سفید، رخسار ہلکے ہلکے، چہرہ مبارک باریک اور پتلا، اور پیشانی بلند تھی۔ ارشاد الساری اور مرقات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین اور انصار صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہوئے یوں فرمایا: یا رسول اللہ، میرے والد زمانہ جاہلیت میں مجھے صنم کدے لے گئے اور بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، یہ تمہارے خدا ہیں، انہیں سجدہ کر۔ وہ تو یہ کہہ کر باہر چلے گئے، تو میں نے بتوں کو عاجز ثابت کرنے کے لیے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ فرمایا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر ہاتھ میں لے کر فرمایا، میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا، تو آخرکار میں نے پوری قوت سے اس کو پتھر مارا، وہ منہ کے بل آ کر گرا۔ عین اسی وقت میرے والد واپس تشریف لے آئے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر فرمایا، یہ کیا کیا؟ میں نے کہا، وہی جو آپ نے دیکھا۔ وہ مجھے میری والدہ کے پاس لے کر آئے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس بچے سے کچھ نہ کہو کہ جس رات یہ پیدا ہوئے میرے پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ کی بندی، تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد الرسول اللہ کا دوست ہے۔ آپ کے بچپن سے متعلق تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی تھی؟ آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ لوگوں نے کہا، کیوں؟ فرمایا، میں اپنی عزت و آبرو کو بچاتا تھا اور مروت کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی عزت و ناموس اور مروت جاتی رہتی ہے،
جب اس بات کی خبر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے 2 بار ارشاد فرمایا، سچ کہا ابو بکر نے، سچ کہا ابو بکر نے۔ عتیق اور صدیق یہ آپ کے 2 القاب ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ اسی دن سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ امام حاکم مستدرک علی الصحیحین میں ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ شب معراج کے اگلے دن مشرکین مکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، اپنے صاحب کی اب بھی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک آپ نے سچ فرمایا، میں تو صبح و شام اس سے بھی اہم امور کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس واقعے سے آپ کا لقب صدیق مشہور ہو گیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بغرض تجارت شام تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی۔ وہ خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ ان سے اپنا خواب ذکر فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مکہ میں کعبۃ اللہ کی چھت پر چاند اترا ہے، پھر وہ روشنی میری گود میں آ گئی۔ تو بحیرہ راہب نے تعبیر دیتے ہوئے کہا، تو اس نبی کی تابع داری کرے گا جس کی اس زمانے میں انتظار کی جا رہی ہے، اور اس کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ تو اس نبی کے قرب کی وجہ سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی خواب کی تعبیر دینے میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، اور اسی طرح علم الانصاب میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ خصائص الکبریٰ اور ریاض النظرہ میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر بحیرہ راہب سے پوچھی تو اس نے کہا کہ تیری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، تو اس کی زندگی میں اس کا وزیر ہوگا، اور اس کی وفات کے بعد اس کا خلیفہ ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے اس پر دلیل مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کی دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ آپ کا مقام نگاہ نبوت میں بہت بلند تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ایسی نہیں ڈالی جس کو میں نے ابو بکر کے سینے میں نہ ڈال دیا ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون شخص ہے جس نے آج روزہ رکھ کر صبح کی ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے جو آج کسی جنازہ کے ساتھ گیا ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلا کر تسکین دی ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون آدمی ہے جس نے آج کسی بیمار کی خبر گیری کی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کام اسی آدمی میں جمع ہوتے ہیں جو جنت میں جائے گا۔ قبول اسلام سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عمدہ تعلقات تھے، اور قبول اسلام کے بعد تو ساری زندگی آپ سے لمحہ بھر کے لیے جدا نہ ہوئے، یہاں تک کہ آج تک روضہ مبارک میں آپ کے پہلو میں ساتھ نبھا رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فلما ابتلی المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا نحو ارض الحبشہ حتى اذا بلغ برق الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني قومي فاريد ان اصيح في الارض واعبد ربي
فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع. صحیح بخاری حدیث نمبر 3905. جب اہل اسلام آزمائشوں کا شکار ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا اور برق الغماد تک پہنچ بھی چکے تھے تو وہاں قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغینہ سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے میری قوم قریش نے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ زمین چھوڑ کر حبشہ چلا جاؤں تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں. ابن الدغینہ نے کہا فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اے ابو بکر آپ جیسے لوگ نہ از خود نکلتے ہیں اور نہ ہی نکالے جانے چاہیے. آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے اخراجات کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور جھگڑوں میں حق والوں کی مدد کرتے ہیں. ابن الدغینہ کہنے لگے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس لوٹ جاؤ اور اپنے شہر میں رب کی عبادت کرو. تو آپ واپس تشریف لے آئے. اوصاف نبوت کا عکس جمیل تو دیکھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی جس کی ہیبت اور عظمت سے آپ خشیت کے عالم میں گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور کچھ دیر بعد وہ خوف کی کیفیت ختم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ سنایا. فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے. اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کس و ناتواں لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، لوگوں کو مال و اخلاق سے نوازتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.